کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ایک آدھ آدمی صحیح ہو رہا ہو تو یہ سچے ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ شیطان مردود جو ہے وہ اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کچھ لوگوں کو بیمار کرتا ہے، پھر ان لوگوں کا علاج کسی کے ہاتھوں کروا کر اس کا اعتقاد اس پر بنواتا ہے، اس کا اعتقاد اس پر بنواتا ہے۔ ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا، میں نام استاد کا اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ استاد اپنی اس کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنی آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کرتے، حالانکہ حیدرآباد کے عالموں میں بڑے تقریباً سب سے بڑے عالم ہیں، تو جس کو پوچھنا ہو بعد میں اکیلے میں مجھ سے نام پوچھ لے۔ استاد نے اپنی آپ بیتی اپنا واقعہ سنایا، اپنا واقعہ، جب ہم ان کے پاس دورہ تفسیر کر رہے تھے انہوں نے واقعہ بتایا کہ ہمارے استاد جو ہے امام بھی آپ لوگ تو جانتے ہیں، میں ریکارڈنگ کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا جو ایک سوزوکی ڈرائیور تھا، میں اس کو دیکھتا تھا بڑا دیندار اور محنتی آدمی تھا، بہت محنتی، لیکن ایک کافی عرصے تک وہ غائب ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد آیا اور اس نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب 5 منٹ ہوں گے، 5 منٹ میرے کو آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو استاد جی نے کہا کہ میں نے کہا کہ چلو بھائی 5 منٹ کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوگا، تو کہتے کہ اس نے واقعات سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں ایک مزدور ہوں، مطلب سوزوکی چلاتا ہوں، آپ جانتے بھاڑے وغیرہ اٹھاتا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ کہا کہ معمول کے مطابق ایک دن میں گھر گیا اپنے، تو میں نے گھر پہ جا کر جیسے میں اپنے کمرے کے اندر جا کے بیٹھ گیا، تو بیٹھنے کے بعد میں نے دیکھا دروازے وغیرہ سب کچھ بند تھے، تو ایک آدمی، انسان بالکل آدم ذات، کہتے ہیں کہ دروازے وغیرہ بالکل کراس کر کے، کھولے نہیں، کراس کر کے آیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں ایک نیک جین ہوں، مسلمان جین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، میں نے دیکھا ہے تو بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں، پھر میں تیرے ساتھ مل کر دم کیا کروں گا، جس کو ہم دم کریں گے، جو بندہ آئے گا کوئی مسئلہ لے کر میں تجھے اس کا علاج کان میں بتا دوں گا، پھر جو دم تو کرے گا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو ایسا نہیں کروں گا، میرا دل تو نہیں مانتا اس چیز کے اوپر، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس نے میری ایک نہ سنی اور میرے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اپنے استاد کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ استاد کو خود اس بندے نے سنایا وہ واقعہ، تو کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں چلا گیا اپنے کام پر، کام سے جب واپس آیا تو دیکھا شام کے وقت جب میں واپسی آیا تو میرے گھر کے باہر 2 آدمی اور ایک بچی ان کے ہاتھ میں وہ کھڑے ہوئے، اور ان نے مجھ سے کہا کہ یار اس کو دم کر دو۔ تو جیسے میں مطلب ان کی بات سنی تو اتنے میں اس نے مجھے کان میں کچھ دعائیں بتائی کہ بس یہ پڑھ کے پھونک دے صحیح ہو جائے گی، بولتے میں نے وہ پڑھ کے پھونک دی۔ بولتے دوسرے دن اور 3-4 آدمی بڑھ گئے، چوتھے دن اور 5ویں دن اور ایسے بڑھتے گئے بولتے پھر میں پورے دن جو ہے وہ سوزوکی چلاتا، شام میں جب واپس ہی آتا تو دیکھتا کہ بھائی لوگوں کی قطار لگی ہوئی دم کروانے کے لیے آئے ہیں، اور دم کرتا وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ وہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یار میں کیا کروں، تو کہتے کہ میں کراچی بھی گیا، ایک بڑے عامل صاحب تھے مولوی صاحب ان کے پاس، اور میں نے ادھر بھی بہت سارے علماء سے پوچھا، پھر میں کراچی بھی گیا۔ کراچی میں جانے کے بعد ایک بہت بڑے عامل ہیں، بہت بڑے عامل تبلیغی جماعت سے جن کا تعلق ہے، عالم بھی ہے اور مشہور ہے وہ کراچی کے اندر، کہتے ہیں کہ ان سے ٹوکن لینا پڑتا ہے باقاعدہ۔ کہتے ہیں میں نے ٹوکن لیا، 1 ہفتے تک مسجد کے اندر بیٹھا رہا، پھر میرا نمبر آیا تو مولوی صاحب کو جب میں نے پوری داستان سنائی تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے لیے یہ کام جائز ہے اور آپ اس سے پیسے بھی لے سکتے ہو، یہ تو مسلمان جی نے جو آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت اس کام کے لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا تھا، اگر آپ کے پاس علاج ہے میری جان چھڑا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ کہا کہ نہیں میں نہیں چھڑا سکتا ہوں۔ تو بولتے پھر میں آ گیا، میں گھومتا رہا، پریشان تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک عالم آیا، ہمارے اس لطیف آباد کا بندہ تھا، یہ لطیف آباد کا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ آیا، جب مجھے پتا چلا کہ وہ بھی عملیات کرتا ہے، عملیات میں بہت تیز ہے، تو میں اس کے پاس گیا، اس کو جا کر میں نے پوری داستان سنائی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ 1,00,000 بار آیت الکرسی پڑھ لو تو یہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا، 1,00,000 بار۔ کہتے ہیں کہ مجھے جنون چڑھا تھا، جان چھڑانی تھی، اس لیے میں پڑھتا رہا، خوب پڑھا،
جب 1,00,000 بار مکمل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ میرے جسم سے باہر نکلا، ایسے ہی میرے گھر میں بیٹھا تھا اپنے بستر پہ سامنے، اور سامنے نکلنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تو نے ایک ایسا کام کر لیا کہ اب میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا، لہٰذا میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کوئی مسلمان نیک جن نہیں بلکہ میں شیطان ہوں۔ کیا؟ شیطان خود آیا تھا اس کے پاس، شیطان باقاعدہ ہمارے استاد کو اس بندے نے خود سنایا، یہ واقعہ استاد نے ہمیں خود سنایا، شیطان خود آیا تھا اور اس کو نظر بھی آ رہا تھا، کہا کہ میں شیطان ہوں، شیطان کہتا ہے کہ میں نے جو یہ کام تجھ سے کروایا اس کے اندر میں نے بہت سارے کام نکلوا لیے تجھ سے، بہت سارے کام جو میں بنفس نفیس نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے تجھ سے کروائے۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی فرماتے کہ 3 باتیں مجھے بتائی لیکن 3 میں سے 2 استاد بھول گئے، کہتے ہیں کہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک بات اس نے یہ بتائی کہ تو یاد کر کے فلاں فلاں دن میں ایک ٹنڈو محمد خان سے ایک وڈیرا تیرے پاس آیا اور اس نے آ کر تجھ سے کہا کہ میرے 50 لاکھ روپے یا 50,000 گم ہو گئے ہیں، واقعہ بھی پرانا ہے، کوئی 20 سال پرانا، تو کافی بڑی رقم ہے۔ تو اس نے جب یہ بات بولی وڈیرے نے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے کان میں اس نے کہا، میرے کان میں یعنی میں نے تیرے کان میں، شیطان نے خود اس کو کہا میں نے تیرے کان میں کہا کہ اس وڈیرے سے یہ کہہ دے کہ جو ہے تیری بیوی نے چھپائے ہیں تیرے گھر کے اندر، تیرے گھر میں کہیں پر چھپائے ہیں، اس نے چوری کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وڈیرا غصے کے اندر واپس ہی آیا، جب ادھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے بیوی کو مارنا شروع کیا، خوب مارا تو کہتے ہیں کہ میں اس کے جسم کے اندر داخل ہوا بیوی کے، اور بیوی کے زبان سے کہلوایا کہ ہاں میں نے چوری کیے تھے اور گھر کی فلاں جگہ میں دفن ہے اور وہ میں نے اٹھا کے دفن کیے تھے، شیطان کہتا ہے۔ اور اس نے جب کھودا تو واقعتاً وہاں سے وہ پیسے نکلے، تو وہ غصے میں آیا اور غضبناک ہو کر اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے 50,000 نہیں 50 لاکھ مانگتی میں دے دیتا، تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا لیکن تو نے چوری کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن شیطان وہ کہتا ہے کہ یعنی ان کی جب شادی ہوئی تھی ان دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت تھی کہ ایک دن بھی ان نے کبھی کھانا الگ نہیں کھایا، ساتھ کھاتے تھے، مجھے بڑی جلن ہوتی تھی، میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جدائی ہو جائے، تو میں نے تیرے ذریعے سے ان کے اندر یہ پھوٹ ڈلوائی اور قریب ہے کہ اب ان کی طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں حدیث کے اندر بھی یہ بات آتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسند کس شیطان کا، جو شیطانوں کا سب سے بڑا سردار ہے، کس شیطان کا، یہ حدیث کے الفاظ ہے باقاعدہ کہ اس شیطان کا فعل، اس شیطان کا عمل پسند آتا ہے کہ جو شیطان 2 میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلوا دے، یہ باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ کام تجھ سے کروایا، میں نے یہ کام تجھ سے کروایا جو میں بنفس نفیس نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ یہ آنکھوں دیکھا کانوں سنا واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ جس وقت میں استاد جی کے پاس آیا تھا وہ اس حالت میں آیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی اور کہنے کے بعد دوبارہ میرے جسم سے ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے ایک سزا دے کر گیا کہ میرے جسم میں کانٹ جیسے سوئیاں کوئی چبھا رہا ہے، اور اب اس کے علاج کے لیے میں در بدر پھر رہا ہوں کہ کوئی میرا علاج کر دے۔ میں اس عامل کے پاس بھی گیا جس نے مجھے 1,00,000 دفعہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ، تو اس نے جو ہے مجھے صفحہ انکار کر دیا، اس نے مجھے 3-4 کام بتائے کہ تو مجھ سے میرے اس شیطان سے کروا دے، پھر میں جو ہے پھر میں تیرا علاج کروں گا، وگرنہ میں نہیں کر رہا۔ تو خیر یہ ساری بات ایک طرف، تو دیکھیں اگر کسی ایک آدھ آدمی کو شفا مل بھی جاتی ہے تو اس شفا ملنے سے کوئی متاثر نہ ہو جائے کہ یار یہ بندہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ شفا جو دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی شیطان دے رہا ہے جو اس طریقے سے لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے۔ میں ہر کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آدمی جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی مستند آدمی نہیں ہے، جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے، جس کو پاکستان میں بھی بلایا گیا ہے، تو یہ دھوکے باز اور فراڈی قسم کا آدمی ہے۔ سب سے بڑا فراڈ تو اس کا اس چیز سے ظاہر ہے کہ ایک بندہ سنت رسول رکھے، اچھی خاصی سنت رسول، اور اس کے بعد اس کو کٹوا دے اور اتنی سی چھوڑ دے، تو یہ تو کوئی، ہم ایسے آدمی کو اپنا امام نہیں بناتے کیونکہ ہمارے اعتماد سے گر جاتا ہے نا ایسا آدمی، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو پاکستان والوں کا تو مزاج یہ ہے، اگرچہ عرب والوں کا مزاج کچھ بھی ہو، پاکستان والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ باشرہ آدمی، دیندار آدمی جو سنتوں کا بالکل پابند ہو، ایسے آدمی کو ہی اللہ کا نیک ولی مانتے ہیں۔ جو اس سے ذرا سا بھی ہٹا ہوا ہوگا وہ ولی نہیں ہے۔ جیسے امام غزالی کے بارے میں کا قول بتایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ شیطان کا کارندہ ہے اور شیطان اس کے ساتھ مل کر یہ استدراج دکھوا رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔